یہ دو نظریات کی جنگ ہے. صبح میں نے ریحانہ ڈار صاحبہ کو دیکھا کہ دکانوں پہ اپنے پمفلٹس خود دے رہی ہیں. ان کے ساتھ ایک ہجوم تھا, بے شمار یوتھ شامل تھی. یہ حقیقی بات ہے کہ ان کے بینرز نہیں لگ رہے, ان کے لیے میدان صاف نہیں ہے. یہ تو ورکرز نے پھر جتوانا نا. 1400 کے ووٹ سے ہارا ہوا عثمان ڈار, اگر اس کی والدہ پھر مقابلے میں اتنی سختیوں کے باوجود اور اتنے ٹف ٹائم کے بعد خواجہ صاحب کو جیتنے میں مشکل ٹف ٹائم دے دیتی ہیں. حالات اگر کلیئر ہوتے تو خواجہ صاحب اڑ جاتے. خواجہ صاحب کو موجودہ حالات میں کم 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے جیتنا چاہیے. ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے 2-4 ہزار ووٹ کی مارجن سے ہارتی ہیں, وہ جیت جاتی ہیں. اس چٹان میں بہت بڑا شگاف ہے. شگاف خواجہ آصف کے لیے نہیں, مسلم لیگ کے لیے, نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. پروگرام ایڈن گارڈن ٹائمز میں عثمان بٹ آپ کے ساتھ. ایڈن گارڈن ٹائم کے الیکشن سیل میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تمام پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے حلقہ جات پہ تفصیلی تبصرہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ واحد ایک ایسا چینل ہے جس نے آپ کو حلقہ نمبر 1 سے لے کے آخری حلقے تک تمام انفارمیشن دی. یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے, اور یہ پورے کے پورے الیکشن میں اگر آپ کو انفارمیشن مہیا کر رہا ہے تو وہ ایڈن گارڈن ٹائمز کا الیکشن سیل ہے. آج ہم جس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا نام ٹاکرا, اور اس پروگرام میں جو ہم جس حلقے کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا بڑا ہاٹ ایشو, بڑا ہاٹ حلقہ اور بڑا ہاٹ قسم کی گفتگو جو ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے. NA-71 خواجہ آصف عثمان ڈار. NA-71 قومی اسمبلی کا وہ حلقہ ہے جو کہ سیالکوٹ 2 کے نام سے جانا جاتا ہے, اور یہاں پر خواجہ آصف صاحب مسلسل اپنی جیت جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن پچھلے الیکشن میں خواجہ آصف کے مقابلے میں جب عثمان ڈار صاحب مسلم لیگ نون PTI کی ٹکٹ لے کے آئے تو اس وقت انہوں نے بہت ہی مشکل حالات پیدا کر دیے. پھر ایسا ہوا خواجہ آصف صاحب جیت تو گئے, لیکن عثمان ڈار صاحب نے ان کو ایک مشکل ٹاسک دیا. آج اس حلقے کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے سینئر انالسٹ جناب عدنان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی بڑی گہری نظر ہے NA-71, چونکہ خوش قسمتی سے یہ حلقہ بھی عدنان بٹ صاحب کا آبائی حلقہ ہے. تو آئیے عدنان بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور NA-71 کو ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بٹ صاحب, الیکشن سیل میں آپ کا بہت بڑا کام, بہت بڑا نام, اور آپ نے الیکشن سیل میں جس طرح سے ایڈن گارڈن ٹائمز میں ایک بہت ورک کیا ہے, سب سے پہلے تو اس کی مبارکباد. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بٹ صاحب, چھوٹی سی بات کے بعد پھر میں 71 پہ آ جاؤں گا کہ تقریباً کتنی محنت درکار ہے, کتنے ماہ سے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی عثمان بٹ صاحب, تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, اور اب تک 190 کے قریب جو حلقے ہیں ان کو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ کی اور آپ کی ٹیم کو بہت سی مبارکباد کہ آپ نے بے شمار کام کیا. NA-71 کی طرف آئیں گے. بٹ صاحب, سب سے پہلے NA-71 سیالکوٹ 2 کے اوپر اپنا جو جائزہ ہے وہ پیش کیجیے, پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عثمان صاحب, جس حلقے کی آپ نے بات کی ہے NA-71 سیالکوٹ 2, اس کی واقعی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پوری میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان سے باہر اوورسیز میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے PTI کے 9 مئی والے واقعہ کے بعد. تو ان سے بلہ بھی چھین لیا گیا, اور اس کے بعد وہ بلہ چھینا گیا ہے یا کہ وہ حاصل نہیں کر پائے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. تو اس صورتحال میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وداؤٹ الیکٹرل سمبل, بلکہ سمجھیں کہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ PTI کے ممبرز ہیں, لیکن ان کے پاس اپنا جو الیکٹریکل سمبل ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہ بڑا جو ہے نا وہ ٹف مقابلہ ہے وہاں پہ. ایک طرف خواجہ آصف صاحب ہیں اور دوسری طرف عثمان ڈار صاحب کے چونکہ پولیٹیکل سچویشن سے باہر ہیں, تو ان کی جگہ انہوں نے اپنی والدہ کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے, ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ. تو جی بٹ صاحب, میں آپ سے نا چاہوں گا کہ موجودہ سچویشن کو بیان کرنے سے پہلے خواجہ صفدر سے تھوڑا سا مجھے ہسٹری بتا دیں, جو کہ تھوڑی سی انفارمیشن آ جائے دیکھنے والوں کو. خواجہ صفدر سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا, پھر 71 کی موجودہ صورتحال. جی, خواجہ صفدر صاحب جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کے والد گرامی ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل شخصیت سیالکوٹ کی, اور ان کا تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے
الیکشن پہلے بھی لڑے تھے لیکن جو الیکشن میں ون کیا, جو میرے پاس اعداد و شمار ہے, 1985 کے جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے ضیاء الحق نے کروائے تھے, ان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. اور اس وقت کی جو پیپلز پارٹی تھی, پیپلز پارٹی تو نہیں تھی کیونکہ غیر جماعتی انتخابات تھے, یہ خود بھی آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے ون کیا تھا. اور اس کے بعد ان کو وہ جو ضیاء الحق نے بنائی تھی مجلس شورا, اس کا چیئرمین ان کو بنایا گیا تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے. تو یہ تو پہلی ان کی کامیابی تھی. تو اس کے بعد 1988 میں یہاں سے جو ٹکٹ تھا وہ میاں محمد شفیع کو دیا گیا. یعنی پہلی انٹری خواجہ صفدر کی, سمجھے کہ مسلم لیگ کی طرف سے یا آئی جے آئی کی طرف سے. اس کے بعد میاں شفیع صاحب آئی جے آئی کے ٹکٹ پہ یہاں سے کامیاب ہوئے. اگلے انتخابات 1988 میں ہوئے تو پھر ایک دفعہ میاں محمد شفیع صاحب آئی جے آئی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دوران جو خواجہ صفدر صاحب تھے وہ بزرگ تھے اور صاحب فراج تھے, یعنی وہ الیکشن میں اس دوران انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو پھر ایسا ہوا کہ خواجہ اصف صاحب کو غالباً دبئی سے کال کیا گیا, ان کو سینٹ کا ممبر بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ٹکٹ دیا گیا 1993 کے انتخابات میں. اس وقت سیالکوٹ کے حلقے کا نام تھا NA85. تو خواجہ اصف صاحب نے اس وقت جو تھے نا میاں شفیع صاحب چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں کیونکہ ٹکٹ ان کو نہیں جاری ہوا. خواجہ اصف صاحب کو سیالکوٹ میں جو ہے نا نون لیگ نے ٹکٹ دیا, تو خواجہ اصف صاحب نے ایک اچھے مارجن سے یہاں پہ ون کیا. تو پہلی انٹری تھی یہ خواجہ صاحب کی, پہلی انٹری. اس کے بعد اگلے انتخابات جو تھے 97 میں ہوئے تو خواجہ اصف صاحب نے دوبارہ سے کامیابی حاصل کی. یہ 2 کامیابی ان کی ہو گئیں. اس سے آگے پھر 2002 میں یہ اس خلقے کا نام تھا NA110. یہ بڑا مشکل دور تھا 2002 کا, بہت مشکل دور. میرا خیال ہے ٹوٹل سیٹس جو تھی وہ 22-24 کے قریب نون لیگ کو ملی تھی. دور جو ہے وہ اپنے پیک پہ تھا. 99 کی گورنمنٹ ختم کی گئی. سر 97 میں 2/3 اکثریت تھی نون لیگ کے پاس, اور یہ جو 2002 میں ان کو 22-24 سیٹیں ملی تھیں, ان میں سے خواجہ اصف صاحب کی تھی. تو یہ کامیاب ہوئے. یہ ان کی تیسری کامیابی ہیٹرک مکمل کی انہوں نے. اس کے بعد 2008 میں NA182 تھا یہ حلقہ, یہاں سے خواجہ صاحب پھر جیتے. یہ ان کی کتنی کامیابیاں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. پھر اس کے بعد 2013 میں خواجہ صاحب پھر جیت گئے, اور اس دفعہ یہ جیتے عثمان ڈار سے. عثمان ڈار جو تھے, وہ جو ویو چلی تھی پی ٹی آئی کی, اس ویو کے دوران عثمان ڈار صاحب نے یوتھ میں بڑی مقبولیت حاصل کی, لیکن یہ ایک مارجن سے ہارے تھے یہ والا الیکشن. 92,000 پلس خواجہ صاحب کے ووٹ تھے, 71 پلس عثمان ڈار صاحب کے ووٹ تھے. تو 2013 کے بعد جو آخری انتخابات 2018 میں ہوئے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ ان میں اتنا ٹف مقابلہ 1400 پلس ووٹوں سے خواجہ صاحب جیتے. جناب بٹ صاحب 1400 ووٹس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب ہار رہے ہیں عثمان ڈار صاحب سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ خواجہ آصف نے مسلسل اپنی مقبولیت کھو دی اور وہ ان کا گراف نیچے آیا اور وہ 1400 تک آ گیا, جو کہ ایک ایسا کلا تھا یہ مسلم لیگ نون کا جو کہ کریش نہیں ہو سکتا تھا یا اس میں دراڑیں نہیں آ سکتی تھیں, اور 1400 ووٹ کے ساتھ خواجہ صاحب جیتے ہیں. تو یہ بڑی پارٹی کے لیے ایک مشکل ٹائم نہیں تھا؟ جی بڑا دلچسپ آپ کا کمنٹس ہیں اس حوالے سے, اور میں بھی جو نا جو میری آبزرویشن ہے, جو نیوٹرل رائے یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو خواجہ صاحب ایک بہت بڑی چٹان نظر آتے ہیں کہ وہ ایک چٹان کی طرح 6 الیکشن عثمان صاحب 6 جیتے ہیں, اور ان کے والد صاحب کا الیکشن ڈالیں تو 7 الیکشن, اور یہ ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کے اندر شاید ان کے علاوہ کوئی پولیٹیشین ہوگا کہ جس نے اس طرح سے اتنی بڑی کامیابی اور مسلسل وہ جیتے آ رہے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک عمومی رائے جو نا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک واقعی چٹان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر کریک نہیں آنے دیا, لیکن پچھلے انتخابات میں واقعی کریک آیا. اس کی وجہ جو ہے نا وہ جو ایشوز ہوتے ہیں کسی بھی رننگ حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو ویو تھی ایک مضبوط ویو انہوں نے ایک چلائی ہوئی تھی, پھر یوتھ کا عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرنا. بٹ صاحب یہاں پہ دیکھا جائے اگر تو جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ آئی اور نواز شریف نے بڑا مشکل وزارت دی خواجہ اصف صاحب کو, ان کو وزیر بجلی پانی و بجلی بنایا. اس وقت بجلی کا وہ بحران آپ کو یاد ہوگا کہ جب بڑا مشکل حالات تھے, اس وقت ان کے پاس 2 وزارتیں تھیں, ایک وزارت دفاع تھی اور ایک پانی و بجلی کے یہ وزیر تھے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد, لیکن اس کے باوجود اگر حلقہ سیالکوٹ کی بات کی جائے
تو وہاں پر خواجہ صاحب کو اس وقت مشکل ترین حالات کا سامنا ہے. اور میں بٹ صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عورت بزرگ خاتون ہے, ہمارے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں, سیالکوٹ سب نے ان کو ایک ماں کا نام دے دیا ہے, تو خواجہ صاحب کے لیے یہ الارمنگ سائن نہیں ہے اگر خواجہ صاحب جیت بھی جاتے ہیں ان سے اور مقابلے میں جیتتے ہیں, تو یہ لمحہ فکریہ قابل غور نہیں ہے کیا؟ عثمان صاحب یہاں پہ بھی میں ایک نیوٹرل تبصرہ کرنا چاہوں گا, وہ اس طرح سے کہ 2018 میں اور اسی طرح سے 2002 میں خواجہ صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی تو کوئی اچھی چیز نہیں تھی. 2002 کے حالات پرویز مشرف کے دور کے آپ کو یاد ہیں کہ جس طرح سے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس سے کاف لیگ جنریٹ کی گئی, تو 2018 کے الیکشن بھی اگر اس کو نیوٹرل طریقے سے آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوا. 2018 میں جتنی قیادت تھی وہ پابند سلاسل تھی نون لیگ کی, اور بظاہر دیکھنے میں جو اسٹیبلشمنٹ اور باقی تمام قسم کی سپورٹ تھی وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو حاصل تھی. اور اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت اس کا ٹوٹل الٹ نظر آ رہا ہے کہ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے. پہلے دور تھا پتھر کا, اب لوگ ہیں پتھر کے. یعنی ہم تو ہر الیکشن میں ایک نئی چیز اور ایک نیا جو ہے نا وہ چیز ہم دیکھتے ہیں. یعنی اور میں چونکہ ویڈیوز کے اوپر سر کام کر رہا ہوں, میں ویڈیوز کے اوپر کام کر رہا ہوں. میرا سوال جو تھا, میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا دوسری طاقتوں نے کیا کردار ادا کیا. میرا سوال یہ ہے, خواجہ آصف چٹان جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک خاتون ہے, اس کے مقابلے میں ایک خاتون ہے. اگر عثمان ڈار سے ہارتے یا عثمان ڈار سے جیتے تو لوگوں کے سامنے تھا. اگر ایک خاتون نے ان کو ایک مشکل نہج پہ لا کے کھڑا کیا. میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ وہ جو 2018 میں مسلم لیگ کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ورکر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو ان کی بے چینی تھی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ ایک ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے, لیکن نئی لیول پلینگ فیلڈ ملی. یہ تو یہ ہوا نا, وہ تو ایک ہی رات میں بلوچستان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں اب وہ ان لوگوں نے بھی تو خواجہ صاحب کو سپورٹ کرنا ہے نا, انہوں نے اپنا پچھلا بدلہ لینا نا انہوں نے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصل میں مقابلہ ہے ورکرز, مقابلہ ورکرز. ٹھیک ہے, 2018 کے زیر تاب ورکرز, 2018 کی زیر تاب پارٹی, ٹھیک ہے, اور اب کے زیر تاب ورکرز اور اب کی زیر تاب پارٹی, ان دو کے درمیان مقابلہ ہے. یہ مقابلہ خواجہ آصف اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ بڑی محترمہ ہمارے لیے, ان دونوں کے درمیان کم ہے. یہ دو نظریات کی جنگ ہے, یہ دو ورکرز کا مقابلہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے حال میں کوئی بھی لیڈران اور کوئی بھی ورکرز کو ریالٹی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بٹ صاحب آج سیالکوٹ میں میں ایک کوریج پہ تھا, تو وہاں میں نے ریحانہ ڈار صاحبہ کو دیکھا کہ وہ دکانوں پہ اپنے پمفلٹس خود دے رہی ہیں. ان کے ساتھ ایک ہجوم تھا اور ان کے ساتھ بے شمار یوتھ شامل تھی. تو ان کے ساتھ بے شمار لوگ تھے جو کہ اس وقت الیکشن کی کمپین کا بے شمار سخت قسم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ حقیقی بات ہے کہ ان کے بینرز نہیں لگ رہے, یہ حقیقی بات ہے کہ ان کے لیے میدان صاف نہیں ہے اور مشکل کا سامنا ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے اور اب نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ تو ورکرز نے پھر جتوانا نا. نہیں, میرا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف کے رستے میں 2018 میں رکاوٹیں آئیں اور انہوں نے ہر سچویشن کا مقابلہ کر کے الیکشن کو ون کیا تو اب یہ بھی جیت سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے, یہ تو ووٹر 1400 کے ووٹ سے ہارا ہوا عثمان ڈار, اگر اس کی والدہ پھر مقابلے میں اتنی سختیوں کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود اور اتنے ٹف ٹائم کے باوجود اگر خواجہ صاحب کو جیتنے میں مشکل جو ہے وہ ٹف ٹائم دے دیتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ حالات اگر کلیئر ہوتے تو خواجہ صاحب اٹھ جاتے. پھر میں یہ آپ سے جی بالکل, خواجہ صاحب کو موجودہ حالات میں کم از کم 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے جیتنا چاہیے. اچھا مجھے ذرا جو موجودہ حالات ہیں, اور اگر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہیں وہ 2-4 ہزار ووٹ کی مارجن سے ہارتی ہیں یا وہ جیت جاتی ہیں تو پھر اس چٹان میں بہت بڑا شگاف ہے. اور یہ شگاف خواجہ آصف کے لیے نہیں ہے, یہ مسلم لیگ کے لیے, نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. اور اس حلقے کا جو الیکشن ہے
یہ سمجھیں کہ یہ ایک فوکل پوائنٹ ہے پورے الیکشن کا. میں خواجہ بٹ صاحب سے نا 2 پروڈکشن پوچھنے لگا ہوں اور یہ آپ یاد رکھیے گا, ہم دیکھیں گے کہ بٹ صاحب کا اس کے اوپر انالیسس کتنا ہے. بٹ صاحب, خواجہ صاحب کتنے ووٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ خواجہ صاحب کے 1 لاکھ, پہلے پچھلے بتا دیں کتنے ہیں اور اب بتا دیں کتنے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عثمان صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے دفعہ میں آپ کو ووٹ بتا دیتا ہوں. پہلے خواجہ صاحب کا 1,17,002 ووٹ تھے اور محمد عثمان ڈار صاحب کے 1,15,596, 1400 کچھ ووٹ کا یہ فرق تھا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو تھا نا وہ چونکہ پی ٹی آئی بھی پوری طرح ان تھی اور نون لیگ بھی اینڈ پہ آگے پوری طرح ان تھی, حالانکہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ پابند سلاسل تھیں, لیکن اس کے باوجود جو لیڈران تھے, خواجہ اسد صاحب تھے, یہ سارے آزاد تھے اور یہ ایک سچویشن تھی. تو اصل میں اس کے نیچے جو 2 حلقے ہیں نا, ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب نیچے ایک حلقہ PP47 ہے, ایک PP46 ہے. PP47 میں خواجہ صاحب کے ساتھ نیچے منشاء اللہ بٹ صاحب ہیں, یہ بھی کچھ 6-7 دفعہ جیت چکے ہیں, یہ بھی پرانی پولیٹیکل شخصیت ہیں. ان کے ساتھ مہر کاشف صاحب, یہ نئی انٹری ہے. مہر کاشف صاحب جن کا انتخابی نشان گھڑیال ہے, یہ جو کلاک ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ ایک اور تیسرے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, وہ خرم زیب شاہ جی ہیں, ان کا انتخابی نشان پیکاک ہے. تو یہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں کہ بظاہر دیکھنے میں منشاء اللہ بٹ صاحب ہمیشہ سے ون کرتے آ رہے ہیں. اب مہر کاشف صاحب اپنی یوتھ کے بلبوتے پر ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور دوسرا حلقہ PP46 ہے, وہاں پہ میاں کرام صاحب کے بیٹے فیصل کرام صاحب کو ٹکٹ ملا ہے. یہ بھی نیو انٹری ہے نون لیگ کی طرف سے, لیکن یہ سیٹ پچھلی دفعہ چودھری ہلاک صاحب جیتے تھے. یہاں پہ روبا عمر ڈار صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے. عمر ڈار صاحب کی جو وائف ہیں روبا عمر کو دیا گیا ہے, اور یہاں سے چودھری ہلاک صاحب جو PTI کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, اور جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ وہ بھی آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ سچویشن جو چودھری ہلاک صاحب کے کھڑے ہونے کی ہے, یہ PTI کو ٹف ٹائم دے گی, اور دوسری طرف جو خرم زیب صاحب کھڑے ہیں وہ منشاء اللہ بٹ صاحب کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فائنلی نتیجہ کیا نکلتا ہے. بٹ صاحب میرا پچھلا سوال تھا آپ سے کہ خواجہ صاحب کتنے ووٹ لے رہے ہیں؟ میں نے ابھی چونکہ کافی دن ہے اور کچھ بھی کسی ایک دن سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے, تو میرے حال میں خواجہ اسد صاحب ایک ٹف مقابلے کے بعد جیتیں گے. ووٹ کتنے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ووٹ تو 1 لاکھ پلس ہی ہوں گے. میں 1 لاکھ پلس ہی ووٹ ہوں گے, لیکن اگر جان ڈال لی PTI ورکرز میں, PTI کے جو یہ جو پولیٹیکل لیڈران کھڑے ہیں, انہوں نے جان ڈال لی جو کہ ہماری قوم کے اندر ڈلتی نہیں ہے جان. عثمان صاحب, ہماری قوم جو ہے نا وہ وعدے بڑے کرتی ہے, ہماری قوم وعدے بڑے کرتی ہے, نعرے بڑے مارتی ہے, عمل نہیں کرتی. اور چونکہ عمل نہیں کرتی, یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ خواجہ اسد صاحب جیتیں گے. لیکن اگر عمل ہو گیا, عوام کے اندر کرنٹ آ گئی, تو پھر خواجہ صاحب کا جیتنا مشکل ہے. بہت شکریہ جی. عدنان بٹ صاحب تبصرہ کر رہے تھے NA71 سیالکوٹ 2 کے اوپر. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بٹ صاحب کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب جیتنے جا رہے ہیں, اور ماں جی جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ لوز کریں گی الیکشن, لیکن حالات بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ایڈن گارڈن ٹائمز میں الیکشن سیل میں عثمان بٹ کو جلدی دیجیے. زندگی نہیں تو پھر ملاقات ہوگی. گڈ بائے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.